السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ کتاب کا نام حجاز کی آندھی، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے ایک ایسے تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل، جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودوں لپودک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا دھوکا۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے، لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھی۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، ایک نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی کھنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے ہر دو طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں پڑی ہوئی تھی اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف نوع کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور 7 کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کی لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہے اور مالدار عربی ہے۔ وہ الف لیلا کی داستانوں کے کردار لگتے تھے، شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم اریا رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھی، جو اتنی گھنی اور گنجان تھی کہ دور سے کپڑا لگتی تھی۔ ان میں رقاصہ اریا نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگوں پاؤں سے کلوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھی۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے جو مرمری شانوں پر جھل رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں ساجند بیٹھے تھے اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے وابیلا برپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوفناک سی تھی، اور رقص کا ایسا جیسے رقاصہ فندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور صورتحال ایسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر وجب طاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی۔
خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور ساجندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائے۔ گاؤں تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤں تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی ہے جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا، لیکن اس بوڑھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نئی ابن داؤد ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ ان مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور عبید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدائے یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا تو ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کرے۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائے تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا۔ کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانشمند بزرگ کہے گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے۔ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا۔ دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلاف ہے کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا۔ میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر رضی اللہ عنہ کے اکسانے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو بطاط سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے
اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہی تھا۔ ابن ولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لان تان کی جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن ولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں تو بہت ہو چکی ہے، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بے خنو سے کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوج اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کی بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سرائیاں باہر گلیوں میں اڈیل دی۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دے تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے یا یہ کہیں گے کہ ایک دو دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں نے آن واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہو۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، ابو سلمہ نے کہا، عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک ایک آدمی خصوصاً سرداروں نے کئی کئی بیویاں رکھی ہوئی ہے اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھوا لیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو عزت بندی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان انہیں جنت میں داخل کیا جائے، یا حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ کی درست معلوم ہوتی ہے، ایک اور نصرانی نے کہا، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسا ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں۔ کرنا ہے تو یوں کرے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کرے کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائے اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دے اور ان کی شکست کا باعث بنے۔ لیکن مجھے یہ کام کچھ بھی آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی دقت طلب ہے، ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی ترغیب کاری میں مصروف ہے۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح حدیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں
قرآن کی غلط تفسیر ڈالے۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ 7 والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہاں بلاتا ہوں۔ تم سب اس کے ساتھ بات کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جذبیات تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا۔ تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موزوں جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیموں میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری اس بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھا جائے۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھی، اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شقم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنا۔ اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والیانہ طریقے سے کیا، اور عرض کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودین کی جذبائیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی، اور اسی شام اس یہودین کے گھر چلے گئے۔ ان کے ساتھ بشر بن البارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا، جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ عنہ بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی، اور فرمایا، ابن البارہ، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر ابن البارہ رضی اللہ عنہ بوٹی چبا رہے تھے، جو انہوں نے اگل تو دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الحارث سے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
गुस्से से उठे तो यहूदन ने फौरन तस्लीम कर लिया कि उसने इस गोश्त में सरीउल असर जहर मिला रखा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब बिनते अल हारिस ने बड़ी दिलेरी से कहा, खुदाए यहूदा की कसम, यह मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। आज मैं नाकाम हो गई तो कल कोई और कामयाब हो जाएगा। बशर बिन अलबारा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हलक पर हाथ रखकर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि उसने बशर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर उठने न दिया। वह जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ज़ैनब बिनते अल हारिस और उसके खाविन के कत्ल का हुक्म दिया और खैबर के यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया था वह मनसूख फरमाया और हुक्म दिया कि यहूदियों पर एतमाद न किया जाए और उनके हर फौलो फेल पर नजर रखी जाए। मुअर्रिख इब्ने इसहाक लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 2-3 रोज पहले उम्मे बशर अलबारा रज़ियल्लाहु अन्हु से जब वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थी फरमाया था, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो उस यहूदी ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बाइस यही जहर था। नसरानी ने यह वाकया अबू सलमा इब्ने दाऊद और सबको सुनाया। मुझे यह वाकया याद है। अबू सलमा ने कहा, मुझे अपने तमाम तजुर्बात याद है जिनमें हम नाकाम रहे थे। मदीने पर कुरैश का हमला कोई बुरानी बात तो नहीं। मुसलमानों ने मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद डाली थी। बनी इसराइल मदीने में थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफादारी का यकीन दिला रखा था और मुसलमान उन पर एतमाद करते थे। हमने इस एतमाद से फायदा उठाने की ठान ली थी। मुसलमानों ने अपने औरतों और बच्चों को एक किला नुमा मकान में इकट्ठा कर लिया था। हमारा एक आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए रात के वक्त जा रहा था। वह उस मकान के करीब रुक गया तो उसने हस्सान ने देख लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया कि एक यहूदी मशकूक अंदाज से खड़ा है। वो बनो कुरैज़ा का आदमी था, उसके पास बर्ची थी। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा एक डंडा लेकर बाहर निकली और अकब से इस आदमी के करीब जाकर ललकारा। हमारे आदमी ने घूम के देखा और सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा पर वार करने के लिए बर्छी तानी, मगर सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन उसके सर पर डंडा मारा। वह तेवरा कर गिरा। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने डंडे की जरबों से उसकी खोपड़ी कुचल डाली। हमने तो उन मुसलमानों पर जो मदीना में खंदक के अंदर की तरफ रात को सोए हुए या बैठे हुए थे हमला करने की भी सोची थी, लेकिन उस आदमी के कत्ल से यह राज खुल गया कि हमारी नीयत ठीक नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। वह वक्त हमारे लिए ज्यादा मौजूद था। इब्ने दाऊद ने कहा, उस वक्त खालिद ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। इक्रिमा और अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं थे। यह दोनों बड़े दलेर और असर व रुखूक वाले आदमी थे और खंदक के मार्के में मदीने के मुहासरे में शरीक थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने बनो कुरैज़ा के उस आदमी को कत्ल किया तो हमारा मंसूबा बेनकाब हो गया। मेरे रफीको, यह मत सोचो कि पहली ही कोशिश कामयाब हुआ करती है। नाकामियां मिलकर कामयाबी की सूरत इख्तियार करती है। अब हम नए मंसूबे पर अमल करेंगे। बिन्त यामीन को कल भेज देंगे। मैं यह तुम्हें बता दूं कि हमने एक मुसलमान को मुंतखब कर लिया है। हमें उम्मीद है कि वह बिन्त यामीन के साथ शादी कर लेगा। जिस मुसलमान का यह यहूदी जिक्र कर रहा था वह हबीब इब्ने काब था। वह मदीना में तिजारत के सिलसिले में जाता रहता था और अकाबिर मुसलमानों के मुकर्रबीन में से था। इन दिनों वह कुछ अरसे के लिए अपने गांव आया हुआ था। उसकी 2 बीवियां थी।
جن میں ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینے سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازش کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتا چلا کہ مدینے کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر سب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی۔ وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ میں بہت ہی غریب اور لوٹا پیٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے۔ میں تو اس کے یہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں۔ مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینے میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ وہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواہ کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میرے بیٹے کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہی آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آ جانا، حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔